موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا جنہوں نے یہ عرض کیا تھا ربی ارنی انظر الیک. جب کسی سے بندہ فون پہ بات کرے، آڈیو ہوتی ہے، فون پہ بندہ بات کرے تو دل ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی جدید سسٹم آ گیا، فون کے ساتھ بات بھی کر رہے، چہرہ بھی دیکھے، دونوں بات ہو گئی تو دل کو تسلی ہوتی ہے. ادھر آپ مسکراتے ہو ادھر وہ مسکراتا ہے، ادھر آپ روتے ہیں ادھر وہ روتا ہے. تو جب رب سے باتیں کرنے کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو ایک دن عرض کر دیا، ایک طرف عرض کیا جا رہا ہے، ایک طرف بلایا جا رہا ہے. کیسا مقام ہے، کیسا مقام ہے. ایک طرف اللہ سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ حسن دکھا، اور ایک طرف رب خود بلا رہا ہے اے محبوبہ آ کے دیدار کرا. ہاں کیسا مقام ہے. 1,24,000 انبیاء کرام میں جو عظیم درجہ، جو عظیم معجزہ یہ والا ہمارے محبوب نبی کو ملا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ نبی ملا جس کو رب نے خود عرش معلیٰ سے آگے بلا کے اپنا دیدار کرایا. کتنا کرایا، کتنا کرایا، اس منزل کا تعین ممکن نہیں ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ 2 کوسوں کا درمیانی فاصلہ کتنا، کون سی منزل، اس کا تعین کوئی کر ہی نہیں سکتا، محب جانے اور محبوب جانے. پھر رب سے ہم کلام ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. رب سے عرض کیا، رب نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. اللہ پاک کے محبوب نے کیا جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رب کے محبوب نے اپنا نہیں، اپنی ساری امت کی طرف سے سلام اللہ کریم کو بھیجا. اکیلے سلام نہیں بھیجا، اپنی امت کا بھی خیال رکھا. تو ہم نماز، اس کو نماز میں شامل کر دیا. کیا فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کو، اپنی امت کو بھی ساتھ شامل کیا. اور یہ مقام ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو نصیب ہوا. اور یہ معراج شریف جو ہے، یہ اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پہلا مرحلہ ہے. آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین کو اللہ کریم نے بھیجا، جا میرے محبوب کو لے کر آنا. تو دیکھا کہ محبوب آرام کر رہے ہیں. رب نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، میرے محبوب کو ہلا کے نہ اٹھانا، یہ بے ادبی ہے. میرے محبوب نبی کے قدم چومیں. اب آپ دیکھیں، نور بشر افضل کے پاؤں مبارک چوم رہا ہے. نور، اب کیا کہیں گے یہاں پر، نور پاؤں چوم رہا ہے. کئی لوگ نور و بشر کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے. آقا کریم کا مقام اس سے آگے کا ہے. اور ایک مقام وہ بھی آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس مقام پر جا کے نور کے بھی پر جلتے ہیں اگر وہاں سے آگے جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے آگے جاتا ہوں، ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں. یہ دوسرا مقام، دوسرا مرحلہ. پہلے مرحلے کا انکار جو سر قطعی سے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کیا ہے، کفر. اس کا انکار کیا ہے، کفر ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا
تو اللہ کریم کی آیت کا انکار کرے گا، یہ نص قطعی ہے، سر قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرا مرحلہ مقام اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا، یہ دوسرا مرحلہ بے شمار کتب حدیث میں، کتب احادیث اور احادیث صحیحہ میں یہ واقعات ملتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کون ہے؟ گمراہ ہے، گمراہی میں ہے۔ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ گمراہی میں ہے، فسق میں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس کا جو انکار کرے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراج۔ دوسرا مرحلہ معراج کا، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ صوفیاء اور عرفاء بالخصوص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس کو اعراج کہتے ہیں، محبوب کی محبوب سے ملاقات، محبوب کی محبوب سے ملاقات، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ اور اس کا انکار کرنے والا حق کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ صحت عقیدہ سے نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اس کے صحت عقیدہ میں شک آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمام انبیاء کرام نے ہمارے پاک نبی کو چنا اپنی ملاقات اور زیارت کے لیے، اور یہ مرتبہ تھا ہی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ جب وہاں سے تشریف لائے ملاقات کے بعد، تو ہم سب پر 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آج میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جو بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹھنڈک والے عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ٹھنڈک دے، اس کو ٹھنڈک دے، بولو تو صحیح، وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ٹھنڈک کے بدلے کیا ہوگا؟ حضور کو تکلیف ہوگی۔ آپ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، آپ کی امت یہ نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ آپ واپس تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے 5 کم کر دی۔ پھر گزرے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی نہ پڑھ پائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پھر تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو 45 نمازیں کم ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پھر گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ بھی نہ پڑھ پائے گی۔ اتنی خبر تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی، تو ہمارے نبی کو کتنی خبریں ہوں گی؟ یہ خبر تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی۔ تو پھر عرض کیا کہ آپ واپس جائیں، اس میں سے بھی کم کروائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 میں سے بھی میں کم کرواؤں۔ ہاں، اللہ نے کیا اجر لکھ دیا کہ معبود آپ کی امت 5 پڑھے گی اور 50 کا ثواب ملے گا۔
تو میرے دوستو، آج اس عظیم الشان بابرکت محفل کے توسل سے میں آپ سے التماس ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ التماس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بندے پر حیرانگی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز سوائے کس کے؟ جن و انس کے، سوائے کس کے؟ جن و انس کے۔ ایک انسان غافل ہے اور ایک جنات غافل ہے۔ 5 پڑھے گا تو ثواب 50 کا۔ آج ہم سے وہ پڑھنا بھی محال ہو چکا ہے، تو آج اس محفل کے توسل سے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، التماس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، اور 750 مقام کم و بیش آتے ہیں جس پر اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا۔ اگر کسی بندہ بشر کو اس کا اثر نہیں ہوگا تو پھر ہم کدھر جائیں؟ 750 مقام پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر بندہ پھر بھی سویا رہے تو پھر فکر کرے کہ موت اس کے قریب ہے، ایک وقت آنا ہے اس کی نماز پڑھ جائے۔ تو آج کی رات عہد کا دن بھی ہے، آج کی رات مسرت کی رات بھی ہے، آج کی رات شادمانی کی رات بھی ہے، آج کی رات خوشی کرنے کی رات بھی ہے، اور آج کی رات سچی پکی توبہ کرنے کی رات بھی ہے۔ سچی پکی توبہ کس چیز سے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے کی لیے، غفلت سے اللہ کی عبادت کی طرف آنے کے لیے، غیر شرع اعمال کو چھوڑ کر پیارے نبی کے سچے اور سچے طریقے پر چلنے کے لیے۔ جب ہم سچی اور پکی توبہ کریں گے، انشاءاللہ اس اللہ کے ذکر کی مجلس کا صدقہ انشاءاللہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آج سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، آج عہد کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی یا اللہ ہم تیری یاد میں گزاریں گے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، فرشتے گواہ ہیں۔ یہ میچ ہوتے ہیں تو ہم جناب ایسے چکے پہ ایسے کرتے ہیں، تو یہ تو کیوں شرم کریں بھائی؟ فرشتے گواہ بن رہے ہیں، فرشتے گواہ بن رہے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو محروم میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کیوں؟ تحفہ دینے والا خدا، لانے والے میرے مصطفیٰ، اور اس بندے پر حیرانگی ہے کہ جو نبی کا دیا ہوا تحفہ قبول نہ کرے۔ تو آج عہد کریں 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، پیارے نبی کی اداؤں پر عمل کریں گے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑیں گے اور اپنے سچے اور سچے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔